أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. اصحاب الوحی اور رجال جن پر وحی ہو چکی ہے، اور وہ سارے کے سارے رجال اور انسان شادی شدہ اولاد والے، تو آپ سے پھر یہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ انہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو چکا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام مشاہیر انبیاء. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ابراہیم کو ہم نے ہدایت دی تھی من قبل موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے. من قبل موسیٰ کی آمد سے پہلے. وَكُنَّا عَالِمِينَ بِهِ وَبِأَحْوَالِهِ، ہم ابراہیم کا علم رکھتے ہیں. كُنَّا عَالِمِينَ بِهِ، ابراہیم کا ہمیں علم تھا کہ بِأَنَّهُ أَهْلٌ لِذَلِكَ، وہ اس کے نبوت کا اہل ہے. وَكُنَّا عَالِمِينَ بِهِ اے بِإِبْرَاهِيمَ وَبِأَحْوَالِهِ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب آپ نے اپنے قوم سے کہا، یہ آتینا کے لیے ظرف بنے گا. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، قوم سے اور والد سے کہا، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ عَاكِفُونَ لَهَا، یہ کیا مورتیاں ہیں کہ جن کے تم اعتکاف کر رہے ہو اور جن پر تم یہ ہے کہ دھرنا دے کر کے بیٹھے ہو. ما هذه التماثيل التي انتم، یہ تماثیل اللہ آپ کا بھلا کرے، حاضی سے بنے گا بدل، مبتدا ہو گیا، اور التي انتم لها عاکفون یہ اللہ آپ کا بھلا کرے خبر بنے گا. ما هذه التماثيل، بلکہ میں نے غلط بتایا کہ ما جب استفہامی ہے تو وہ خود مبتدا بنے گا. هذه اور التماثيل موصوف، التي عاکفون انتم عاکفون یہ صفت بنے گا التماثیل کی، پھر یہ بدل بنے گا هذه سے. ما جب استفہامی ہے، ما هذه التماثيل التي انتم عاکفون لها، یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم اعتکاف کر کے دھرنے دے کر کے بیٹھے ہو، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا عابدین لها، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا. یہ دلیل ہے جی سب سے بڑی. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اللہ کی قسم تم اور تمہارے آباء و اجداد یہ سب کے سب سری گمراہی کے اندر ہے. انتم و آباؤکم، یہ اللہ کا بھلا کر آباؤکم کا عطف ہو گیا کنتم کے ضمیر پر، فی ضلال مبین خبر، سری گمراہی کے. قالوا جئتنا بالحق، آپ کوئی حق بات لے کر کے ہمارے پاس آئے. ام انت من اللاعبین بنا، یا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. قال، فرمایا کہ حق لے کر کے آیا ہوں تمہارے پاس. ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، تمہارا رب وہ آسمان و زمین کا رب ہے، اور الذی فطرہن جس نے تمہیں پیدا کر دیا رب السماوات کے لیے، یہ صفت بنے گا. وانا من الشاہدین علی ذلک، میں اس لا الہ الا اللہ پر اور اس اللہ کی ربوبیت پر یہ ہے کہ میں گواہ ہوں. وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ كَائِنٌ مِنَ الشَّاهِدِينَ عَلَى ذَلِكَ، یعنی عَلَى أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ رب السماوات والارض وہ ایک اللہ ہے. وَتَاللَّهِ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تمہاری بتوں کی تدبیر سوچوں گا، کر لوں گا ان کی تدبیر. یہ عقیدن چونکہ فعل تام ہے یہاں پر. بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ جب کہ آپ اپنے عید کو چلے جائیں گے، پشت پھیر کر کے اپنے میلوں میں چلے جائیں گے اور عید میں. بعد ان تولوا مدبرین الی عیدکم، اپنے عید کی طرف جو آپ جائیں گے نا تو پھر میں کام کر لوں گا انشاءاللہ. چنانچہ وہ لوگ چلے گئے اپنی عید کو اور پروگرام پہ نکلے. فجعلہم جزازا، حضرت نے ان بتوں کو جزازا ٹکڑا ٹکڑا کر کے چھوڑ دیا. الا کبیر لہم، مگر ان میں سے جو بڑا ہے اس کو انہوں نے ہے کہ چھوڑ دیا، جو بڑا والا اس کو. لعلہم یرجعون الی ابراہیم، کہ تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہ لوٹ کر کے آئیں. ظاہر ہے کہ جب توڑے گا تو کہیں گے توڑنے والا تو یہی ہے جس نے دھمکیاں دی. ابراہیم پھر ان کو بات سمجھائیں گے. لعلہم یرجعون الیہ، ابراہیم علیہ السلام، یا لعلہم یرجعون الی صنمہم، یا اپنے اس صنم کبیر کی طرف یہ ہے کہ لوٹے اور اس سے پوچھے کہ کیا ہے، کہ کس نے چھوٹوں کو قتل کیا ہے. لیکن صحیح یہی ہے کہ ضمیر کا مرجع حضرت ابراہیم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، چنانچہ جب واپس آ گئے، من فعل هذا بآلهتنا، یہ حرکت ہماری ہے کہ معبودوں کے ساتھ کس نے کی ہے. مبتدا خبر مولانا. انه لکائن من الظالمین، وہ بہت بڑے ظالم ہیں. قالوا، پھر کہا کہ سمعنا فتن، ایک نوجوان کو سنا، یذکرہم جو ان پر عیب لگا رہا تھا. یذکرہم ہمارے بتوں کے عیب جوئی کرتا تھا. یہ ذکر یہاں پر عیب کے معنی میں ہے. یقال له ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے.
یہ فتن کے لیے صفت، یذکرون بھی صفت بنے گا، یقال لہ ابراہیم یہ بھی اللہ کا بھلا کی صفت بنے گا۔ قالو پھر انہوں نے کہا کہ ان کان الامر کذالک، اگر یہ ہے ان کان ہو، اگر وہی آدمی ہے تو فاتو بھی اس کو لے کر کے آ جاؤ۔ ان کان ابراہیم، اگر ابراہیم ہو تو فاتو بھی لے کر کے آ جاؤ علی اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، فاتو بھی علی اعین لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ حاضر رہیں اور لوگ اس کی یہ ہے کہ انجام کو دیکھ لیں کہ کس طرح ہے۔ چنانچہ آگے فہوائے کلام سے فاتوا بھی، ابراہیم کو انہوں نے لایا، پکڑ کر کے لایا، فاتوا بھی، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، یہ آپ نے کیا ہے ابراہیم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، یہ جو بڑا ہے اس نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا، فاسألوهم ان كانوا ينطقون، اگر یہ بولنے والے ہیں تو پھر ان سے پوچھو۔ اب یہ حدیث میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو اپنی بہن کہا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، وہ بیمار نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلوا كبيرهم، ان کے بڑے نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا ہے۔ تو ثلاث کذبات، تین کذب غیر اختیاری طور پر ابراہیم علیہ السلام سے یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے صادر ہو چکے ہوں۔ یہ اس وقت جب کہ ابراہیم کا مقصد یہ ہو کہ انہوں نے کیا ہے، ان سے پتہ کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ باللہ جھوٹ بولے تو پھر یہ جھوٹ ہوگا۔ جبکہ دوسرا دلالت الحال سے الفاظ یہی ہے، لیکن کہتے کہ میں نے نہیں کیا ہے، اس نے کہ اس کی شکل تو دیکھو، اس نے کیا، کیا یہ کرنے کے قابل ہے؟ سمجھے معنی، اس نے نہیں کیا، میں نے کیا۔ یہ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، ایک تحریر میں لکھ لیتا ہوں، اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تحریر کس نے لکھی ہے؟ یہ زید نے لکھی ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ کہتے ہیں یہ تحریر کس نے لکھی؟ میں کہتا ہوں نہیں، زید نے لکھی ہے۔ بولو زید نے لکھی ہے؟ پھر ہنس رہے آپس میں۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ زید کی شکل دیکھو، زید کیا لکھے گا، یہ لکھنے والا میں ہوں۔ یہاں یہی صورتحال ہے جہاں پر جو لوگ مشاہدہ کر رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو موجود تھا، تو قرائن حالیہ سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ مذاق میں رسوا کرنے کے لیے ان کو کہہ رہا، نہیں میں نے نہیں کیا، ما فعلتہ، یہ میں نے نہیں کیا، بل فعلہ کبیرہم، ان کے کبیر نے، اس بڑے نے کیا ہے، اس کی شکل تو دیکھو، تو اس لیے کوئی جھوٹ موٹ نہیں ہوگا۔ اڑے کچھ بھلا بڑا مولانا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس نے کیا ہے، ان کانوا ینطقون فاسألوہم، ما قبل دال علی الجزاء، ان کانوا ینطقون، اگر یہ کچھ بول رہے ہیں تو فاسألوہم، ان سے پتہ کرو، اور اگر الو کے پٹے بول نہیں سکتے تو گونگے پتھر بے جان، ان کی عبادت کا پھر فائدہ کیا ہے؟ سوچ کر کے ان کو پتہ تھا کہ کچھ نہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، دلوں میں انہوں نے سوچا، فرجعوا الی انفسہم، اپنے دلوں کی طرف لوٹے سوچیں، فقالوا، کہنے لگے، انکم انتم الظالمون، بعض نے بعض سے کہا کہ تم لوگ یہ کہ ظالم ہو، سمجھ رہی میں کہ ان کو کیسے ان کی عبادت کرتے ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر سرنگون ہو گئے اپنے سروں پر، سرنگون ہو گئے اپنے سروں، یعنی شرمندہ ہو گئے واپس اپنے کفر کی طرف۔ ویسے بات سمجھ میں آ گئی۔ فقالوا، بعض نے بعض سے کہا، انکم انتم الظالمون، اور ظلم کہتے بعض الشیء فی غیر محلی، یہ ظلم ہے کہ تم اس قسم کے بے جانوں کی عبادت کرتے ہو، لیکن پھر بھی واپس ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سروں پر سرنگون ہو گئے، مانا واپس اپنے حالت کفر پر جم گئے شرمندہ ہو کر کے۔ کہنے لگے، لقد علمت، ابراہیم آپ کو معلوم ہے، ما ہؤلاء ینطقون، یہ بولتے نہیں، ہؤلاء ما کا اسم ہے، ینطقون خبر بنے گا، جملہ محلا منصوب۔ قال فتعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تھا تاکہ یہ سوچے، ایک کو تو چھوڑ دیا۔ قال اتعرفون ذالک، اس کو جانتے بھی ہو، فتعبدون ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم من دون اللہ، یہ ما کا بیان ہے مولانا، سمجھے۔ اتعرفون ذالک، اتقرون ذالک، اس کا اقرار بھی کرتے ہو، پھر بھی فتعبدون، اتقرون اتعرفون فتعبدون، پھر بھی عبادت کرتے ما ان بے جانوں کے، لا ينفعكم شيئا، منفعت شيء لا ينفع، یہ مفعول مطلق بنے گا، جو تمہیں کسی چیز کا نفع بھی نہیں دے سکتے، ولا يضركم، تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے، حال کونھا کائنۃ من دون اللہ، یہ ما کا بیان ہے مولانا، حال بنے گا اس ما سے، سمجھے۔ پھر ان کی عبادت کیوں کرتے؟ اف لکم، مجھے تم پر یہ ہے کہ کوفت ہو رہی ہے، ولما تعبدون،
اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ افن کی ترکیب آپ کریں گے اتزجرو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اتزجرو فعل اور انا ضمیر اس کا فعل۔ اتزجر لکم، مجھے کوفت ہے، مجھے غصہ ہے تم پر بھی، ولما، اور ان بتوں پر کی تعبدونہ حال کونہ کائنا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ لکم اور لما تعبدونہ کائنا من دون اللہ، کائنۃ من دون اللہ، کائنا من دون اللہ، یہ متعلق ہوں گے اتزجرو کے ساتھ۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا مولانا، اتزجر لکم ولما تعبدون من دون اللہ، مجھے بڑی تکلیف اور کوفت ہو رہی ہے، اف ہے تم پر، یعنی تکلیف ہو رہی مجھے اور تمہارے ان بتوں پر جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اتجہلون، کب تک جہالت سے کام لے لیں گے، فلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیں گے، سمجھ سے، کب تک جاہل بنو گے، سمجھے، کب تک تم جاہل بنو گے اور عقل سے کام نہیں لوگے۔ دیکھ بھی رہے کہ بے جان قسم کے ہیں اور نہ بول سکتے، نہ ہل سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے، پھر بھی ان کی عبادت۔ اب ظاہر ہے کہ تنگ آید بجنگ آید اور کچھ نہیں کر سکے، کہہ لے قالوا حرقوا، بار بار جلاؤ، بار بار جلاؤ، بار بار جلاؤ، راکھ کر کے چھوڑ دو۔ احرقوا کا معنی ایک مرتبہ جلاؤ، اور حرقوا کا معنی بار بار جلاؤ، سمجھتے ہیں، بار بار اس کو جلاؤ۔ قالوا حرقوا وانصروا آلیتکم، اپنے معبودوں کی مدد کر دو، دشمن کو جلاؤ، معبودوں کی دشمن کو جلاؤ، معبودوں کی مدد کرو۔ تو معبود خود کیوں مدد نہیں کرتے؟ اس سے بڑا بغیرت دنیا کا کوئی، سمجھے، معبودوں کے یہ معبودوں کی کیا کر رہے؟ مدد کر رہے، تو تمہاری کیا مدد کریں گے جب تم ان کی مدد؟ قالوا حرقوا وانصروا آلیتکم، سپورٹ کرو اپنے معبودوں کو، ان کنتم فاعلین، اگر دنیا میں تمہیں کچھ کرنا ہے، یعنی ان کنتم ناصرین، اگر تمہیں کچھ مدد کرنا ہے، فانصروا آلیتکم، یہ ان کنتم ناصرین فحرقوا وانصروا آلیتکم فانصروا آلیتکم۔ قلنا یا نارو، ہم نے کہا کہ آگ، کونی بردا وسلاما، آگ اس پر لا کر کے جلا دی، لکڑیاں جمع کی اور آگ جلی، آسمان سے آگ بات کر رہی تھی، حضرت ابراہیم کو اٹھا کر کے پھینک دیا۔ قلنا یا نارو، ہم نے آگ سے کہا کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی بن جا اور سلامتی والی بن جا صرف میرے ابراہیم پر، علی ابراہیم، ہو گیا ملنگو، بردا وسلاما کانا کے لیے خبر ہے اور علی ابراہیم سلام کے ساتھ متعلق، کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اب معلوم ہی ہوتا ہے معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی صرف اس کا مظہر ہوتا ہے۔ اللہ کرے آپ کے سمجھ میں مسئلہ آ جائے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ معلوم ہی ہوتا ہے کہ آگ کا آج نہ جلانا یہ معجزہ ہے۔ المعجزۃ امر خارق للعادۃ قصد به اظہار صدق من ادعى انہ رسول اللہ، ہو گیا۔ اب آگ کو اسٹاپ کرایا جا رہا ہے، خصوص تکوینی طور پر یہ معجزہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور اگر آگ کبھی جلائے کبھی نہ جلائے، کبھی جلائے کبھی نہ جلائے، کبھی جلائے کبھی نہ جلائے، تو پھر یہ تو معجزہ ہوگا بھی نہیں۔ اور آگ سبب جلانے کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ اسباب کا بڑا تعلق ہے نتائج کے اندر اور مسببات کے اندر، اس لیے یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ شادی کرو گے، ہم بستری کرو گے، بچہ پیدا ہوگا، روٹی کھاؤ گے، بھوک بجھے گی، پانی پیو گے، پیاس بجھے گی، ہاتھ کی حرکت دو گے، برکت آ جائے گی، چلو گے منزل تک پہنچو گے، بیٹھے بیٹھے یہاں سے دعا کرتے ہوئے منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ یہ ساری دنیا کی بنیاد اللہ نے اسباب پہ رکھی ہے۔ حضرت اقدس نے بڑی اچھی اس پر بحث کی ہے الداء والدواء کے اندر، یہی کتاب ہے، اس کا دوسرا نام ہے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، لیکن الداء والدواء شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری چیز ہے۔ ساتھیوں سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس دار الاسباب میں بھوک کے لیے پانی، پیاس کے لیے اللہ کا پیاس کے لیے پانی، بھوک کے لیے روٹی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جب مسئلہ ہے، اس لیے اس دار الاسباب کے اندر پھر یہی ہوگا مغفرت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرنے ہوں گے، یہ اعمال سبب ہے، اس لیے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ علم چاہو تو علم کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی، علم مسبب ہے، سبب اس کے لیے محنت ہے، محنت کرنی پڑے گی۔ باقی یہ جو کہتے ہیں کہ جی سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو مؤثر اللہ آپ کا بھلا کرے اللہ ہے، مسبب الاسباب، سبب حقیقی مؤثر۔ باقی یہ کہہ دینا کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، یہ مذہب ہمارا نہیں ہے، یہ اشاعرہ کا مذہب ہے، ہم لوگ ماتوریدی ہیں۔ لیکن علم والے لوگوں کو، میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر آپ کا موڈ ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اگر موڈ، ورنہ تو پھر جہنم میں جاؤ،
سبب کا مسبب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، السبب ما یفضی الی المسبب فی الجملۃ، مسبب تک وہ فی الجملہ پہنچاتا اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن علت کی طرح وہ لازم نہیں ہوتا۔ وہ لاکھوں کروڑوں جگہوں میں سبب اپنا اثر ظاہر کرے گا اور کبھی نہیں کرے گا۔ کبھی اگر سبب کا اثر ظاہر نہ ہو جائے تو یہ سمجھ لینا کہ آپ نے استعمال غلط کیا ہے، آپ نے استعمال اس سبب کو غلط کیا ہے۔ سمجھ رہی ہیں کیوں؟ اب اس بنیاد پر سبب چونکہ مؤثر ہوتا ہے فی الجملہ مسبب کے اندر، نتیجہ کے اندر، اس لیے نسبت اسباب کی طرف آپ کریں گے چونکہ سبب کا دخل ہے، لہذا آپ کہیں گے انبت الربیع البقلہ۔ یہ ماتریدیہ کے مذہب کے مطابق انبت الربیع البقلہ، چونکہ سبب کا دخل ہے لہذا آپ نے انبات کی اور سبزے کو اگانے کی نسبت ربیع کی طرف کر دی، موسم بہار کی طرف۔ بچہ پیدا کر دیا بھائی، جوان قسم کا آدمی پیدا کرنے، طبیب کی طرف کہو گے شفت طبیب المریضہ، شفت طبیب المریضہ، طبیب نے مریض کو شفا دے دی، جی کر سکتے ہیں، یہ نسبت ہے۔ یہ ماتریدیہ کے مذہب کے مطابق۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ جو میں پانی پیتا ہوں یہ پانی میرے پیاس کو نہیں بجھا رہا، پیاس بجھانے کی نسبت پانی کی طرف نہیں کریں گے، پیاس بجھانے کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے، لیکن یہ صرف ایک نشانی ہے، دخل اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ پانی پینا صرف ایک نشانی ہے، گولی کھانا صرف ایک نشانی ہے، تو نتیجہ یہ نکلا آپ پیاس بجھانے کی نسبت پانی کی طرف نہیں کریں گے، بھوک بجھانے کی نسبت روٹی کی طرف نہیں کریں گے، اولاد کی نسبت ابا کی طرف نہیں کریں گے کہ اس نے پیدا کر دیا، ماں نے پیدا کر دیا، اور مریض کی شفا کی نسبت ڈاکٹر کی طرف نہیں کر سکیں گے۔ یہ فرق ہے اشاعرہ اور ماتریدی میں۔ ہم لوگ ہیں ماتریدی، لیکن یہ جملہ ہے اشاعرہ کا، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ جملہ ہے اشاعرہ کا کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اشاعرہ کا مذہب ہے، لیکن یہ کوئی علم رکھتا ہو تو اس کو پتہ چلے گا کہ ماتریدی کیا، اشاعرہ کیا ہے۔ قرآن نے ماتریدی کے مذہب کو لیا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، جو میں نے آپ کو بتایا پانی ہم اتارتے ہیں اس کے سبب سے ہم نکالتے ہیں۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس دار الاسباب میں بغیر سبب کے پھر نبی بننے کی کوشش کرو کہ میں نبی ہوں، پھر خرق عادت کے طور پر آپ کے پاس علم بھی آ جائے، خرق عادت کے طور پر اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ یہ ہے کہ آپ کو اولاد بھی مل جائے، خرق عادت کے طور پر آسمان آپ کے لیے سونا بن جائے، تو نبوت کا مقام سوچ لو، ورنہ جب نبی نہیں ہے تو پھر ماتریدیہ کے مذہب پر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ سمجھے؟ نبی بھی غریب، وہ بھی بے بس بے کس ہے، نبی بھی خود کہتا ہے کہ میں بے بس ہوں، معجزات میرے اختیار میں نہیں ہے، خوارق میرے اختیار، قل انما الآیات عند اللہ، بولو قل انما الآیات عند اللہ، معجزات اللہ کے پاس ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ نبی جب بے بس ہے تو کون ہوتا ہے؟ اس لیے مولانا اس دنیا دار الاسباب کے اندر جو ہے نا، اس دار الاسباب میں اللہ نے جو جنت کے لیے سبب اعمال کو قرار دیا، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جہنم کے سبب معصیت کو قرار دیا، معصیت کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ اس کا ساتھی خیال کر لیں، باقی آپ کی مرضی ہو۔ یا نارو کونی بردن، تو یہ معجزہ آج ہی بنا کہ اللہ نے اس کو اسٹاپ کرایا، یا نہ ورنہ یہ آگ ہر جگہ پر جلائے گا۔ یا نارو کونی بردن وسلام علیہ وَأَرَادُوا بِهِ کیدن، انہوں نے بڑی مکاری کا حضرت کے ساتھ ارادہ کر دیا اس کی ہلاکت کے سلسلے میں، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لیکن ہم نے ان کو گھاٹے میں ڈال دیا، سارے کے سارے گھاٹے میں ہو گیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے نجات دے دی، وَلُوطًا، اور آپ کے بھتیجے کو حضرت لوط علیہ السلام کو إِلَى الْأَرْضِ، عراق سے، یہ عراق میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، عراق سے ان کو نجات دے کر کے إِلَى الْأَرْضِ، اس سرزمین کی طرف التي بارکنا فیہا للعالمین، جس میں ہم نے پوری دنیا کے لیے برکتیں رکھی، شام کی طرف، چونکہ مسجد اقصیٰ قبلہ اول وہ بھی شام کے اندر ہے، اس بنیاد پر فرمایا کہ اس عراق، سرزمین عراق سے، جیسے میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا مناظرہ میں نے آپ کو سنا ہے، من این انت قال من العراق قال هناك النفاق والشقاق، من العراق قال هناك النفاق والشقاق، وہاں تو اختلافات چاہتے ہیں، وہاں پر منافقتیں، اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اے جنے دا پترا سمجھ لینا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، ابراہیم کو ہم نے نجات دے دی عراق سے، وَلُوطًا، اور آپ کے بھتیجے کو حضرت لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس سرزمین شام کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، جس میں برکتیں رکھی ہم نے عالمین کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ،
وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے آپ کو گفٹ کے طور پر اسحاق آپ کا بیٹا دے دیا، وَيَعْقُوبَ نافلتاً حال ہے یعقوب سے، حال کونہ نافلتاً، ایک بہت بڑا عطیہ ہے یہ نافلتاً، یہ تانیث کے لیے نہیں ہے، مبالغہ کے لیے، ایک بہت بڑا عطیہ، سمجھے یعقوب علیہ السلام۔ پھر آگے انبیاء کا جو سلسلہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام ہے، یہ سارے کے سارے انبیاء حضرت یعقوب کے اولاد، یعقوب اسحاق کے اولاد، اسحاق حضرت ابراہیم کی، خلاصہ یہ نکلا یہ سارا یہ ابراہیمی اسرائیلی ہے۔ انبیاء سارے کے سارے 90% اسرائیلی ہے، سمجھ رہی میں اگین، اسرائیلی ابراہیمی بولو، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، صرف پیارے محمد وہ اسماعیلی ابراہیمی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے اسماعیلی ابراہیمی ہے، سمجھے، ہم لوگ ابراہیمی لیکن ہم محمدی اسماعیلی ابراہیمی، اور یہودی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، یہودی اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی، بولو، یہ سارا جھگڑا اس وقت کائنات کے اندر چل رہا ہے، اس کی بنیاد یہی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک لونڈی کا بچہ کیسے نبی بن گیا، اس لیے کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بادشاہ کا قصہ جو بخاری میں آتا ہے، میں کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں، وہ حضرت سارہ کو حضرت حاجرہ، اور بخاری میں اس کا نام آجر بھی آتا ہے، تو یہ بطور گفٹ کے مل گئی تھی، یہ تو لونڈی تھی، سمجھے، لونڈی کا بیٹا کس طریقے پر جا کر کے اللہ کا بھلا کرے، ہو گیا، لیکن اللہ کی مرضی ہے، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کی مرضی اللہ کرے، نبوت کا تاج کسی کے بھی سر پہ رکھے، کسی یتیم کے اور کسی غریب اور فقیر مسکین کے، اس میں پیسے میں سے نہیں چلتا، اور یاد رکھ لینا مولوی صاحب، یہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، بخاری میں جو ہرقل والی لمبی حدیث ہے، اس میں ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ بتاؤ، کئی 9 سوالات کیے، لیکن ان 9 سوالات میں سے ایک یہ تھا کہ تمہارے نبی کے ماننے والے غریب لوگ ہیں یا مالدار لوگ ہیں؟ اس نے کہا غریب لوگ ہیں، فرمایا کہ یہی حال ہے انبیاء کا، انبیاء کے متبعین اور پیروکار وہ غریب لوگ ہوتے، اس لیے مولویوں کو اس پر یہ ہے نا مرچ نہیں لگنی چاہیے ہمیں کہ جی ہم کسی طرح سرمایہ داروں کو اپنے کنٹرول میں لے لیں، یہ بغیرتی دنیا کے آئے سرمایہ دار نہ آئے تو جائے جہنم میں، سمجھے، اس کے پیچھے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے مجھے کرنا پڑے گا۔ جب صریح روایت ہے کہ ہم نے تاریخ میں، ایک کافر بھی کہہ رہا ہے، ہرقل بھی کہتا ہے کہ ہم نے اپنے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، تاریخ میں پڑھا ہے کہ ضعفاء لوگ ان کی پیروی کریں گے، ہمارے مدارس میں بھی جو طبقہ ضعفاء کا ہے، ضعفاء کا طبقہ ہے، اللہ یتیموں کو وہ علم دیتا ہے کہ محتمم صاحب ماتم کرے اس کی ماں کو بھی وہ علم نہیں ہے، محتمم چندہ مانگتا ہے پوری دنیا سے کرتا ہے، لیکن محتمم کے بیٹوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے، جتنے پاکستان کے بڑے بڑے مولوی دیکھو، الا ماشاءاللہ خدا کسی سے راضی ہو، اس کا بیٹا مضبوط، بیٹا اس کا مولوی ہوگا نہیں، اور اگر ہوگا تو اس سے دوسرے لوگ مضبوط ہوں گے جو مدرسے میں پڑھنے والے، یہ ہوتا ہے مولوی صاحب، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو سارا جھگڑا میں نے عرض کیا کہ اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی اور محمدی اسماعیلی ابراہیمی، سارا جھگڑا اس وقت کائنات میں اسی پر چل رہا ہے، یہودیوں کا اور ہمارا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اسحاق کو ہم نے آپ کو دے دیا آپ کو، اور یعقوب درحال کہ نافلتاً خصوصی بہت بڑا گفٹ، یہ نافلہ زیادتاً علی اسحاق سے ایک زائد، یہ تا مبالغہ کے لیے ہوگا، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے، اور جہاں سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو نافلتاً آیا تھا وہ مصدر ہے، وہ مصدر ہے، سمجھے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، میں نے آپ کو وہ معنی بھی بتا دیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ان میں سے کل واحد من اسماعیل من اسحاق و یعقوب جعلنا صالحین، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے صالح تو ادنا درجہ ہے، نبی تو اعلیٰ ہوتا ہے، فرق میں نے آپ کو بتا دیا، فائزین فی مرامہم، الف لام کے اندر بتا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو مقتدیٰ بنا دیا کہ یہدون، یہ رہنمائی کرتے قوموں کی، لوگوں کی رہنمائی کرتے بِأَمْرِنَا، ہمارے وحی کے ذریعے سے، امر یہاں پر وحی کے معنی میں، معاملہ کے معنی میں آتا ہے، شے کے معنی میں آتا ہے، مامورات کے معنی میں آتا ہے، یہاں وحی کے معنی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو مقتدیٰ پیشوا بنایا، یہدون بِأَمْرِنَا، وحی کے ذریعے سے قوموں کی رہنمائی کرتے، یہ صفت بنے گا امتن کے لیے، مفعول ثانی بنے گا جعلنا کے لیے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، نیکوں کے فعل الخیرات کا منع عمل الخیرات، فعل عام مطلق ہے اور عمل اخص مطلق ہے، یہاں فعل بمعنی عمل کے، یہ بخاری میں انما الاعمال بالنیات میں ہم فرق بتاتے، یہاں تو تھوڑی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ،
نیکوں کے عمل کا بھی ہم نے آپ کو وہی کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنے کا، وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ یہ اقام افعال کا مصدر ہے، تا کو حذف کیے گئے تخفیفاً، باقی کوئی قاعدہ اس کے لیے نہیں۔ اقام یقیم اقامتاً آئے گا مصدر، لیکن اقامتن سے تا کو حذف کیا، یہ تخفیفاً ہے، قانون صرفی نہیں ہے اس کے لیے، اگر ہو تو مجھے بتا دینا۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ وَكَانُوا عَابِدِينَ لَنَا یہ سارے کے سارے ہمیں پوجا کرنے والے تھے۔ وَآتَيْنَا لُوطًا آتَيْنَا حُکْمًا یا وَاذْكُرْ لُوطًا آپ کی مرضی ہے، وَآتَيْنَا لُوطًا آتَيْنَا حُکْمًا ہم نے لوط علیہ السلام جو کہ آپ کا بھتیجا ہے اس کو ہم نے حکمت دی تھی، وعلمًا اور فقاہت فی الدین دیا تھا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي لوط علیہ السلام کو ہم نے نجات دے دی اس بستی سے، كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ جو بدکاریاں کیا کرتی تھی، وہ بستی بدکاری نہیں کرتی، بستی والے بدکاری کرتے ہیں، سمجھے؟ لواطت کی بیماری خبیثوں کو لگی ہوئی تھی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي یہ قریہ صدوم کی بستی ہے، صدوم جس کو کہتے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ بہت بری قوم تھی اور اللہ کی اطاعت سے نکلنے والی، فاسقین خارجین عن طاعت اللہ اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے ذلیل قسم کے لوگ تھے۔ اللہ اللہ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا لوط علیہ السلام کو رحمتوں میں ہمیں جگہ دے دی۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ إِنَّهُ كَائِنٌ مِنَ الصَّالِحِينَ یہ مشاہیر انبیاء کا تذکرہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ اب رجال میں سے ایک رجل آپ کو بتا رہا ہے۔ وَاذْكُرْ نُوحًا میرے پیارے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرو، اس کا نام تھا عبد الغفار، روتا بہت تھا اس وجہ سے نوح اس کو کہتے ہیں، نام تھا عبد الغفار، سمجھے؟ ناح ینوح نوحا و نوحا اس کا معنی خوب رونا 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 رونا، اللہ سب کو رونے والے بنا دے، سمجھ شریف میں؟ تو عبد الغفار ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ پٹھان سنیں گے تو کہیں گے پٹھان تھا، سمجھ شریف میں؟ اکثر عبد الغفار نام پٹھان رکھتے ہیں، تو نوح علیہ السلام کا نام ہم لوگوں کو نہیں بتاتے پٹھان، اگر عبد الغفار بتائیں گے تو پٹھان تو پھر کل جلسہ کریں گے، وہ کہیں گے کہ جی دا ازما سڑے وہ دا عبد الغفار نمو، سمجھے؟ عبد الغفار اس کا نام ہے، اس وجہ سے ہم بتاتے نہیں۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ یہ بدل اشتمال بنے گا، اِذْ نَادَىٰ نُوحًا سے، من قبل ابراہیم علیہ اور ابراہیم اور لوط سے پہلے، من قبل ابراہیم و لوط فاستجبنا لہ ہم نے آپ کی دعائیں قبول کر دی، فنجینا وَأَهْلَهُ من الکرب العظیم ہم نے آپ کو نجات دے دی، آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے ماننے والوں کو، من الکرب العظیم بہت بڑی مصیبت سے، وَنَصَرْنَاهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا یہ من علی کے معنی میں جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، یہ تضمین کی بحث ہے مولانا، سمجھے؟ اب اس کا ترجمہ کرو، ہم نے آپ کی مدد کیا اس قوم سے کہ جو اللہ کو ہماری تکذیب کرتے تھے، اس قوم سے، تو پھر کہوں گے پھر مضاف نکالو گے، سمجھے؟ من شر القوم الذین کذبوا بآیاتنا اس لیے شف کی ضرورت نہیں ہے، صاف صاف شفتالو بولو، شف کی ضرورت نہیں، بلکہ کیا ہے؟ صاف صاف، یہ من علی کے معنی میں، جیسے علی من کے معنی میں سورہ مطففین میں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ بہت بری قسم کی قوم تھی، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ وَاذْكُرْ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ ابا اور بیٹے داؤد اور سلیمان کو یاد کر لو، سبحان اللہ، اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ جبکہ کھیتی کے بارے میں ان دونوں نے فیصلہ کر دیا، اذ حکما فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم ایک قوم کی بکریاں اس میں چر گئی تھی، وَكُنَّا شَاهِدِينَ لِحُكْمِهِمْ ان کے فیصلے پر ہم حاضر تھے، وَكُنَّا شَاهِدِينَ لِحُكْمِهِمْ فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ ہم نے اس کا طریقۃ الحکم سلیمان کو بتا دیا، وَكُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَبِ وَالْإِبْنِ ابا اور بیٹا ہر ایک کو آتے نو حکمن ہم نے ان کو حکمت بھی دی تھی، وعلماً اور دین کی سمجھ دی تھی، وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد کے ساتھ ہم نے مسخر کر دیا الجبال پہاڑوں کو مسخر کر دیا، دراہ لے کے یہ الجبال یسبحن وہ بھی تسبیح کرتے تھے، والطیر اور پرندوں کو بھی ہم نے مسخر کر دیا، وَكُنَّا فَاعِلِينَ یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں، سلیمان اور داؤد کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب حضرت کہتے تھے کہ جب میرے ذکر کا وقت شروع ہوتا ہے تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کیا دنیا ہے، کیا آخرت ہے، کیا دنیا ہے، سورج کہاں ہے، کس جگہ پر سردی چل رہی ہے، گرمی چل رہی ہے، درختوں کے پتے ہل رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں۔ اس طرح داؤد علیہ السلام کا آواز اللہ نے بڑی پیاری دی تھی، میرے نبی نے آواز کی خصوصی تعریف، سمجھے؟ من مزامیر آل داؤد علیہ السلام کے لوگوں کی آواز اس کی تھی،
سمجھ شریف میں آ گئی. جب حضرت یہ ہے کہ جھوم جھوم کر کے ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی جھومتے تھے مولانا، اور پرندے اوپر سے آتے حضرت کی آواز سن کر کے گر جاتے تھے. سمجھے؟ حضرت کی آواز سن کر کے گر جاتے تھے. اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا کہ جب کوئی اچھا قاری آپ کے سامنے تلاوت کرے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جب اچھا سا قاری آپ کے سامنے تلاوت کرے. پھر دیکھو آپ کے قاری خلیل الحصری رحمۃ اللہ علیہ، کرنل قذافی رحمۃ اللہ علیہ اس کو یہاں سے لے کر کے واشنگٹن میں گئے. آج بھی وہ اس کے مصر کے ٹیلی ویژن پر موجود ہے، ان کے ریکارڈ پہ موجود ہے. وہ الفاظ بھی آپ کو ٹیلی ویژن والے سنائیں گے. جب یہ گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، قاری خلیل کرنل قذافی لے کر کے گیا. حضرت قاری خلیل نے وہاں جب تلاوت کی، مولوی صاحب ان کے گوروں کے سامنے، انگریز کے سامنے تلاوت کی، اسی ٹائم پہ 11 بڑے وزیر ان کے مسلمان ہو گئے. ہے سبحان اللہ. یہ جو داڑھی منڈے قاری ہے نا، آپ کتنا بھی کہیں ایک کمزوری کوتاہی ان کی ہے، لیکن آج ان کے ذریعے سے دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا ہے اور آ رہا ہے. بعض ان میں سے پڑھتے آوازوں کے قرآن اپنا راستہ بنا لیتا ہے. قرآن کہیں نہ کہیں اپنا راستہ بنا، قرآن کو کوئی روک نہیں سکتا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. قرآن کو سن رہے تھے جنات جیسے بغیرت بدماش کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. شرارت سے پیدا شرارت، ابن شرارت ابن شرارت ابن شرارت ابن شریر ابن شریر ابن شریر، خبیث ابن خبیث. سمجھے؟ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو پھر یہ ہے کہ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم. اور دوسرے جگہ پر فرمایا انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب قرآن ہم نے سنا. قرآن تو عجیب ہے لیکن پڑھنے والا بھی عجیب ہو نا، پڑھنے والے کی آواز بھی ہو. وہ محمد رسول اللہ کی تلاوت تھی، آواز بھی عجیب تھی، قرآن بھی عجیب تھا، منظر بھی بڑا عجیب تھا. اس لیے فآمنا بھی، فوراً ہم نے ایمان قبول کیا. محمد کی تلاوت سن کر کے فوراً ہم نے ایمان قبول کر دی. ہو گیا مولانا؟ ہے یہ مولانا اصل مسئلہ یہ ہوا تھا، یہ اذ نفشت فی غنم القوم والا، کہ یہ نور محمد آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نور محمد، یہ بیروہی لوگ، ان کی فصل تھی، یہ سامنے زمین میں ان کی فصل تھی، اور ہم لوگوں کے یہ میرے بائیں طرف ہماری بکریاں تھیں. ہماری بکریاں ہماری غفلت میں آ کر کے ان کی فصل کو تباہ کر دی. کھایا، بکری تو کھاتی ہے، اس کو کیا پتہ ہے مالک کی فصل ہے، زمین ہے یا کسی اور کی. دبا کر کے بکریوں نے فصل کا ستیہ ناش کر دیا. نور محمد اور زید و مولوی عصمت اللہ انہوں نے جا کر کے رپورٹ کیا حضرت اقدس داؤد علیہ السلام کو کہ حضرت ہماری فصل کا نقصان، عیسیٰ موسیٰ محمد احمد رحیم داد کریم داد عطا محمد فتح محمد ان کی بکریوں نے ہماری فصل کو کھایا ہے، فصل ہمارا نقصان ہو گیا. اس بارے میں فیصلہ، ہم انصاف چاہتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا انصاف کیا، اتنی فصل اس کا نقصان ہو چکے ہیں، آپ کے لاکھوں کا نقصان ہو گیا، لہذا یہ بکریاں اٹھا کر کے ان کو دے دیں. ہماری بکریاں اٹھا کر کے نور محمد، زید اور مولوی عصمت اللہ کو دے دی. اب ہم ہاتھ پر ہاتھ ملے. قاضی کو اختیار ہے جی، قاضی کو اختیار ہے جس قسم کے وہ صلح کرے. کبھی فتویٰ ہوتا ہے، کبھی صلح ہوتی ہے، کبھی فتویٰ. میں اور آپ ہم دونوں کے دونوں جھگڑ رہے ہیں، سمجھ رہی ہیں کہ ہم دونوں کے دونوں جھگڑ رہے ہیں. اب زمین کسی ایک کی ہوگی تو قاضی جا کر کے فیصلہ کرے. حجج القضاء ثلاثۃ، 3 طریقوں میں سے گواہ ہو، نہیں ہے تو پھر یہ کہ اللہ مدعا علیہ پر قسم آ جائے. مدعا علیہ قسم سے اگر انکار کرتا ہے تو مدعی کے حق میں فیصلہ دے دیں گے. قاضی کو یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ اگر میں یہ چیز اٹھا، آپ دونوں نے مجھے پاور دی ہے، جی ہاں پاور دی ہے، اگر مدعا علیہ کی چیز، مسئلہ مدعا علیہ کی، اس کو اٹھا کر کے مدعی کو دے دوں گا تو پھر قتل و قتال ہوگا. قاضی صاحب کہتے ہیں مجھے پاور دے دو، کہ جی پاور دے دیا آپ کو، اجازت ہے؟ جی اجازت. چلو میں 50-50 کرتا ہوں، آدھا تمہارے آدھا میں. قاضی کو اس کی اجازت ہے. یہ صلح کی صورت ہوتی ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے. صلح ہے، فتویٰ والی صورت بھی. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نے گویا کہ قضا والی صورت، صلح والی صورت کی. چلو بکریاں اٹھا کر کے ان کے دے دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. آیا سمجھ میں؟ یہ ہو گیا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا. انہوں نے کہا کہ ابا جی نے فیصلہ تو صحیح کیا ہے، لیکن آپ لوگ آ جاؤ، دونوں فریق میرے پاس آ جاؤ. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ دونوں فریق میرے پاس آ جاؤ. دونوں فریق اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت کے پاس آ گئے، سلیمان علیہ السلام بیٹے کے پاس. ابا کے فیصلے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے بکریاں ہیں،
بکریوں والے ہم لوگ ہیں نا، ہماری بکریوں نے ان کے فصل کو کھایا، تو ہمیں حکم دے دیا ہم لوگوں کو، عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، حکم ہو گیا نور محمد، زید اور عصمت اللہ، ان کی زمین کو تم سینچو، پانی اس کو پلاؤ، زمین کی دیکھ بھال کرو، اور جب ان کی فصل تیار ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، اس وقت تک یہ لوگ تمہاری بکریوں کی دودھ پئیں گے، اس وقت تک یہ لوگ ہماری بکریوں کے دودھ میں، ہم تمہاری زمین میں مزدوری کریں گے، ٹھیک کریں گے اس کو، فصل جب ٹھیک ہو گئی تو اس کے بعد ہماری بکریاں واپس کرو۔ یہ ترتیب ہے، یہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو، اس قسم کے بہت سے فیصلے ہو گئے۔ اور ایک جگہ تو یہ ہو گیا کہ دو خواتین تھے، ایک تیز قسم کی، سمجھے بھائی جان، ایک تیز قسم کی بوڑھی، سمجھے وہ بڑی تیز ہوتی ہے، اور دوسرے غریب جوان قسم کی، دونوں کے بچے رکھے ہوئے تھے، یہاں پر لکڑی چننے کے لیے چلی گئی دونوں آگے، بچوں کو ادھر سایہ میں درخت کے نیچے رکھا، بھیڑیا آ گیا اور وہ جو بڑی عمر والی خاتون ہے اس کے بچے کو اٹھا کر کے لے گیا، بھیڑیا لے گیا۔ اب چھوٹی خاتون کا عمر میں جو چھوٹی تھی ان کا بچہ رہ گیا۔ اب جب کہ دونوں خواتین واپس آ گئی کہ سبحان اللہ ایک بچہ نہیں ہے، تو بھیڑیا لے گیا، تو بڑی عمر والے کے لے گئے، تو کہا کہ جی، چھوٹی نے کہا کہ ہے بہت افسوس ہے آپ کے بچے کو بھیڑیا لگا۔ کہاں بھیڑیا مجھے جانتا ہے، کسی طریقے پر جانتا ہے مجھے، بھیڑیا میرے بچے کو لے جائے، اور آپ کے بچے تو آسمان سے آگے، اس کو کسی طرح کچھ بھی کہنا نہیں ہو، اس کو چھوڑنا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہنا، میرے بچے نے بہت گناہ کیا تھا، قصور کیا تھا، وہ جو ابھی تو چالاکی کر رہی ہے، اس طریقے پر کر رہی ہے، وہ بچہ جس کو بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا وہ تو آپ کا بچہ ہے، بچہ یہ جو بچا ہوا ہے یہ تو میرا بچہ ہے۔ دیکھا جی، سمجھے، قاضی کے سامنے بھی یہ چیزیں چلتی ہے۔ چلے گئے جی یہاں سے، چلو فیصلہ کرتے داؤد علیہ السلام کے پاس۔ حضرت داؤد علیہ السلام، یہ نوجوان اتنی بول بھی نہیں رہی ہے، وہ ماشاءاللہ پرانی تجربہ کار ہے، اس لیے ہمارے فارسی اور ہمارے بلوچ کہتے خیال کرو، راہی راست برو گرچی دورست، بولو، راہی راست برو گرچی دورست، زن بیوہ مکن گرچی ہورست، ہم لوگوں زن بیوہ مکن، بڑی عمر والی اور بیوہ عورتوں سے شادی نہیں کرنا ورنہ تمہیں بیوہ بنا کر کے چھوڑ دے گی۔ یہ بڑی تیز ہوتی ہے نا، بہت تیز ہوتی ہے۔ گئے داؤد علیہ السلام کے پاس، دونوں چلی گئیں۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا، چھوٹی سے کہا کہ ہم لکڑی چننے کے لیے گئیں، واپس آ گئے، یہ بچہ میرا ہے، میرا رب جانتا ہے یہ بچہ میرا ہے۔ بڑی سے بولا تو بول، سمجھے، اب سننا، میں کیا بولوں، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے حقیقت حال، صورت حال، سب کچھ آپ کے سامنے، جو کچھ ہوا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے آ کر کے اپنے بچوں کو درخت کے نیچے رکھ دیا، ہم دونوں لکڑی چننے کے لیے گئے، لیکن اس کے بعد واپس آ گیا۔ اب اس کو پتہ ہے اس کو منہ کی کھانی پڑے گی، جوتے اس کو پڑیں گے، رشتہ دار عزیز و قریب اور شوہر اس کی کھال اتار دے گا۔ اب یہ ہے کہ یہ ساری چالاکی کر کے کہتے ہیں کہ وہ جو بچہ، جو یہ کہتی ہے کہ جو بچہ اٹھا کر بھیڑیے لے گئے وہ بچہ آپ کا ہے، یہ بچہ میرا۔ اس ظالم نے ایک ہی زبان میں 10-12 بور نکال دیے، 12 بور کی طرح۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو انسان ہے، نبی کو بھی اس طریقے پر دھوکہ دے سکتا، اس نے کہا اتنے صفائی والا کہ ایسے تو حافظ قل واللہ بھی نہیں سنا سکتا جس طرح تیزی کے ساتھ یہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیے، آیا سمجھ میں، فیصلہ دے دیے جی، ہے پا گئی۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یہ تیز زبان یہ بے حیائیوں کو، کہبہ اور یہ بدکار قسم کے خواتین کی کہبہ گری، رنڈی گری کو یہ زبان چھپاتی ہے۔ کر لیا کہ وہ جیت گئی جی۔ اب وہ چھوٹی غریب رو رہی ہے، یہ کرے۔ سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ابا جی نے فیصلہ کیا، اور ایک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، پیپل پارٹی والے جیت گئے، مسلم لیگ والے ہار گئے، سمجھے۔ حضرت نے فرمایا کہ آ جاؤ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دونوں خواتین کو میرے پاس بلاؤ، سمجھے، بلایا، کہا بیان سناؤ۔ اس نے غریب نے، چھوٹی نے بھی سنایا، اس بڑی نے اسی طرح بڑھ اور اس نے سنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تم دونوں کے بیان بہت وزنی بیان ہے، اب اس کا یہ ہے کہ حل میرے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے، والد نے جو فیصلہ کیا وہ میرے سر پہ برسر چشم، میرے چشم ماروشن دل ماشاد، لیکن میں ایک ایسی صلح کر لیتا ہوں فیصلہ جس میں تم دونوں کی بھلائی ہے، تم چھری لا کر کے مجھے دے دو، میں اس کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں، ایک ٹکڑا بڑی کو کہا تو لے لے اور ایک ٹکڑا چھوٹی کو کہا کہ تو لے لے۔ بڑی نے کہا کہ جیسے آپ کہیں، بڑی نے کیا کہا، جیسے جی، جیسے آپ کی مرضی ہو، بالکل جی آپ کر سکتے ہیں، سمجھے، بالکل جو بھی۔ چھوٹی نے کہا کہ نہیں، رونے لگی، سمجھے، اس نے کہا کہ
حضرت یہ اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے لخت جگر کو میرے سامنے ٹکڑے کر دیے جائیں، چل بچہ اس کو دے دے، مہینے کے بعد سال کے بعد زیارت تو کروں گی، اس کو میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میرے بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں۔ حضرت سمجھ گئے کہ جس پیٹ سے یہ نکلا ہے اسی سینے کے اندر آگ لگ رہی، اور اس کو تو کوئی ڈھس سے بس اس کو تو کوئی ٹس سے مس بھی، بچہ اس کا ہے ہی نہیں، تو ٹکڑے ہو جائے تو کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا گیٹ آؤٹ، نکل جا، تیرا بچہ کہاں سے آ گیا؟ تیرا بچہ ہوتا تو تیرے آنسو آتے، تیرا بچہ ہوتا تو میرے اس جملے کے بعد تیرا کلیجہ بھی باہر آتا، کچھ بھی تیرا ٹھس سے مس بھی نہیں ہوا، بچہ اسی کا گڑبڑ مکوا، سمجھے؟ جا گڑبڑ چھوڑ دو۔ یہ سلیمان علیہ السلام۔ اس لیے اب آپ کو بتاتا ہوں، اب جب آپ مطالعہ کریں، مطالعہ کرنے سے پہلے کتاب آپ یہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھو، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، اللہم یا معلم ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی، ہملنگو اللہم یا معلم ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی، اے سلیمان کو فیصلے سمجھانے والی ذات، دماغ تھا سلیمان علیہ السلام کا، یا معلم ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی، اے سلیمان کو سمجھانے والے معاملات کو، دقائق اور باریکیوں کو، فہمنی، مجھے بھی سمجھ دے دے۔ جب سلیمان کی سمجھ کا کچھ حصہ بھی میرے اور آپ کے پاس آ جائے گا، دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب مطالعہ کرتے، مطالعے سے پہلے یہی پڑھتا، یا کوئی جگہ حل نہیں ہوتی، مشکل جگہ کوئی مشکل مسئلہ، تو شیخ الاسلام آسمان کی طرف دیکھ کر کے پھر یہی پڑھتا، اللہم یا معلم ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ ہم سب کے سب محتاج ہے۔ ارے سلیمان علیہ السلام کا سمجھے آیا مسئلہ، ففہمناہا، اے طریقۃ الحکم، ہم نے فیصلے کا طریقہ، یہ ہا ضمیر طریقۃ الحکم، یا ففہمنا الحکمت، یہ حکمت ہم نے آپ کو سمجھائی، یا طریقۃ الحکم سمجھایا سلیمان کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد، داؤد کے ساتھ مسخر کر دیا تھا آپ کے ساتھ پہاڑ، یسبحن در حال کے تسبیح پڑھتی، والطیر، پرندے بھی، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں، داؤد علیہ السلام کے کچھ بھی نہیں۔ وَعَلَّمْنَا صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، داؤد کو ہم نے سکھا دیا لباس کا، لباس والا عمل، یہ کہ حرفت، لباس والا فن، یعنی زرہ بناتے تھے، لِتُحْصِنَكُمْ، تاکہ یہ زرہ تمہیں بچا دے، مِن بَأْسِكُمْ، تمہاری لڑائیوں سے۔ زرہ پہن کر کے پھر آدمی زرہ کو، تلوار لگے گی اسی کو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، آج کل وہ جیکٹ بن گیا، سمجھ رہی میں کہ نہیں، جس میں گولی اثر نہیں کرتی، اور دوسرا جیکٹ اس کے مقابلے میں بن گیا جس میں بم رکھ کر کے پھر خود کش حملے کرتے ہیں۔ یہ سب اس زرہ کی جگہ پر اب کیا ہے، جیکٹ آ گیا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے مسخر کر دیا ہوا کو، درحال عاصفۃ، بہت تیز چل رہی ہے، تجری بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے یہ کہ ہوا چلتی تھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، شام کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس میں برکتیں رکھی ہے، وَكُنَّا عَالِمِينَ بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا علم ہم لوگ اللہ رکھتے ہیں۔ اڑے ہو گیا مولانا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں مسخر تھی، مولانا اس کی تخت کو لے کر کے ہوا چلتی تھی، سمجھ شریف میں کہ ہوا 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 ہوا، اس پر لوگ بیٹھے ہوئے، ہوا لے کر کے تخت کو چل رہی ہے، سمجھے؟ اب میں نے آپ کو بتایا کہ بوڑھے نے، غریب نے بیوی کے پاس گیا، ایسے ہو گیا تو ہوا چھوڑ دی، بیوی نے کہا اپنی ہوائیں تو بند کرو، تیری ہوائیں ٹر ٹر کی آواز آ رہی، ہوا تو اپنی روکو۔ تو بوڑھے نے کہا میں سلیمان علیہ السلام تھوڑی کو ہواؤں کو روکوں، سلیمان علیہ السلام ہواؤں پر حکومت کرتے تھے، میرا تو ہواؤں پر حکومت نہیں ہے، اس لیے جو ہوا آئے جانے دو، چلی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہوا کو مسخر کر دیا آپ کے لیے، تیز ہوائیں در حال کے، تجری، یہ دوسرا حال بنے گا، تجری بِأَمْرِ سلیمان إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، شام کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا عَالِمِينَ بِكُلِّ شَيْءٍ، سب کچھ ہمیں علم تھا، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ وَسَخَّرْنَا مَنْ يَغُوصُونَ مِنَ الشَّيَاطِينِ، ہو گیا مولانا؟ جو غوطہ لگانے والے، دریا میں داخل ہونے والے فرشتے، جنات تھے، ان کو بھی آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ جنات کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے روگردانی کریں۔ وَسَخَّرْنَا مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ، جو آپ کے لیے پانی میں گھس جاتے تھے، وہ کون تھے؟ وہ تھے کہ فرماتے کہ من الشیاطین، شیاطین میں سے ایک سخرنا،
دوسرا یہ کہ سخرنا پر اس کو عطف نہ کرو، یعنی اس طرح معمول من یغوسون کو نہ بناؤ، اس طرح کرو من الشیاطین جار مجرور خبر مقدم، من یغوسون لہو موصول سے مبتدا مؤخر، اور شیاطین میں سے کچھ وہ ہیں کہ یغوسون لہو دریا میں داخل ہوتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اور بہت سے یہ کہ عمل کرتے تھے، اور عمل کیا کرتے تھے؟ اور عمل یہ کرتے تھے اللہ آپ کا بھلا کر، محراب بناتے تھے، تماثیل بناتے تھے، بڑے بڑے دیگیں بناتے تھے اور بہت سے کام، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا كَائِنًا دُونَ ذَلِكَ، مذکور عمل کے علاوہ جنات سے آپ کام لیتے تھے، وَكُنَّا لِلشَّيَاطِينِ حَافِظِينَ، وَكُنَّا حَافِظِينَ لِلشَّيَاطِينِ، جنات کی حفاظت ہم کرتے تھے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جنات سے کوئی بھی کام لے لو وہ کر، لیکن فوراً اس کام کو پورا کرنے کے بعد دوسرے کام میں لگا دو، نہیں لگائیں گے تو یہ بغیرت پہلے والے کو بھی بگاڑ دیں گے۔ آپ کے لیے بلڈنگ بنایا جنات نے، فوراً دوسرے کام میں لگاؤ، نگرانی کرو، ان کی نگرانی نہیں تو بلڈنگ جو بنائے اس کو بگاڑیں گے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام وہ شیشے والے کمرے میں بیٹھ گئے، اور آپ نے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ عصا مبارک اپنی ٹھوڑی کے نیچے دیا جب مسجد اقصی کی تعمیر ہو رہی تھی۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الفاتر اور سورہ سبا کے اندر مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ وہاں کیا فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ سلیمان علیہ السلام کب کے وفات پا چکے، آپ کی روح بھی نکل چکی ہے، لیکن سلیمان اس طرح ہے، اور جنات آ کر کے شیشوں سے اڑے جنے پتر بیٹا اڑے چلو یار مسجد کا کام کرو، پھر کام کر رہے ہیں، پھر آگے کر کے دیکھ سلیمان علیہ السلام کب سے اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ کی روح نکل چکی ہے، وصال ہو چکا ہے، لیکن یہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جنات غیب جانتے ہیں، جنات بہت پاور کے مالک ہے۔ اللہ نے اس سے کر کے مقصد اللہ کا تھا کہ مسجد اقصی کی تعمیر بھی مکمل ہو جائے، اور سلیمان کی موت کو اللہ نے چھپایا، جنات کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ فلما خر، کئی زمانے کے بعد دیمک نے کھایا اس عصا کو، عصا ٹوٹ کر کے گر پڑا، سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑا۔ فلما خر تبینت الجن، اب جنات کو پتہ چل گیا لو کانوا یعلمون الغیب، اگر ہم غیب جاننے والے ہوتے تو ما لبثوا فی العذاب المہین، اس قسم کے تکلیف میں، ذلیل تکلیف میں نہ ہوتے۔ کتنے دن سے ستیہ ناس ہو گیا، سمجھے؟ ستیہ ناس ہو گیا کہ مسجد کی تعمیر بھی ہٹی بھی پھٹی بھی اتنے زمانے سے وہ پتہ چل گیا کہ سال 2 سال پہلے حضرت کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب لوگوں کو بھی پتہ بتا دیا کہ یہ بے غیرت ہے، علم غیب جاننے والے، سمجھے؟ جیسے کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ نبی علم غیب نہیں جانتا تو میں بھی جانتا ہوں۔ بعض پیر جب جوش میں آتے ہیں نا، پیر صاحب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتا، غیب تو میں جانتا ہوں۔ بولو تو اس پیر کو کیا کرو گے؟ غیب میں جانتا ہوں۔ اللہ پٹھان کو جزائے خیر دے، پٹھان نے اس کو یہاں سے پکڑ کر کے پٹھان نے جوتا کیا، کہا تو غیب جانتا ہے؟ کہا بول میرے دل میں کیا ہے، ماروں گا یا نہیں ماروں گا؟ بولو میرے دل میں کیا ہے، ماروں گا یا نہیں ماروں گا؟ اب پٹھان کہتا ہے کہ میرے دل میں رکھا، وہ کہے گا نہیں تیرے دل میں نہیں آپ مجھے نہیں ماریں گے تو میں ماروں گا، اور اگر وہ کہے گا کہ تیرے دل میں کہ تو مجھے مارے گا تو میں نہیں ماروں گا۔ حیران ہو گیا، کیا کتے کا بچہ تو غیب جانتا؟ بول جوتا لگے گا نہیں لگے گا، بول کیا ہے اس میں، سمجھے؟ اے جی ہے ایک نے کہا کہ مجھے کشف ہوتا ہے، کشف اب میں اس کو کیا سمجھاؤں؟ میں نے کہا کشف الخیر ہوتا ہے یا کشف الشر ہوتا ہے؟ کہتے کشف الخیر ہوتا ہے۔ میں نے کہا کشف الخیر، قرآن سے بڑا خیر کائنات میں کوئی ہے؟ نہیں ہے، قرآن سب سے بڑی خیر ہے۔ تو میں نے کہا جب قرآن سب سے بڑا خیر ہے تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ مجھے رکوع سناؤ، سمجھے؟ حافظ لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہے، سمجھے؟ حافظ حضرات کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل۔ ہمارے ایک بہت بڑے مولوی، ہم کسی جگہ پر مہمان ہو گئے، وہاں غریب مؤذن تھا کسی مسجد میں، خطیب صاحب موجود نہیں تھا، مؤذن نے ہماری خدمت کی، ٹھنڈا منڈا کھلایا پلایا ہمیں۔ تو وہ جو میرے ساتھ بڑا مولوی صاحب تھا، محتمم تھا، اس نے مؤذن کو ذلیل کرنے کے لیے کہا کہ تو یہاں کیا کرتا ہے؟ کہتے میں مؤذن ہوں، کبھی امام نہیں ہوتا، امامت بھی کرتا ہوں۔ کہا قرآن یاد ہے؟ کہا ہاں جی میں نے یاد کی۔ کہا یوصیکم اللہ سناؤ۔ تو یہ محتمم جو میرے ساتھ تھا وہ بھی تھا حافظ تھا، سمجھے؟ وہ بھی حافظ تھا۔ تو اس سے کہا، مؤذن سے کہا تو یوصیکم اللہ سناؤ۔ اس نے کہا حضرت مجھے یاد نہیں ہے، تو سناؤ۔ محتمم صاحب کا چہرہ اتنا سا ہو گیا، مجھے ڈر لگ گیا کہ آئس کریم سے نکل نہ جائے،
جو کھایا ہے آئس کریم فوراً نکل نہ جائے اس کے پیٹ سے، اتنا سا منہ ہو گیا، سمجھے۔ میں نے کہا یا اللہ بچانا، لیکن مجھے یوسیکم اللہ یاد تھا، سمجھے۔ اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ابھی سنا سکتا ہوں، اس لیے کہ 2-3 پہلے، اس لیے ایسی جگہوں سے ہم لوگ ہوشیار رہتے ہیں، سمجھے۔ اگر کسی نے پوچھا کہ یہ پڑھو تو آپ تو محتمم صاحب کی حالت ہی خراب ہو گئی، سمجھے۔ مؤذن نے، فقیر نے بڑی اچھی بات کی، بعد میں جب باہر نکلے رخصت ہو گیا، مؤذن کو میں نے الگ میں نے کہا بدبخت آدمی تو چھوٹے بڑے کو یار مجھے تو کہتے نہیں اس کو دیکھو اتنا شعر بناؤ کہتے اس کو دیکھو اس کے غرور کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ میں نے صاف کہا مجھے یاد نہیں، تو سنا دے، تو کس طریقے پر سنائے گا، سمجھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا كَائِنًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا حَافِظِينَ لَهُمْ، ان کی حفاظت نگرانی ہم کرتے۔ وَأَيُّوبَ اذْكُرْ أَيُّوبَ، میرے پیارے ایوب کو یاد رکھ لو۔ اِذْ نَادَى رَبُّهُ، یہ سے بدل اشتمال بنے گا یا ظرف بنے گا پر اذکر کے لیے، یا بدل اشتمال ایوب سے۔ اذ نادى ربه، پروردگار سے فریاد کی کہ بِأَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ بِأَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، مجھے بیماری لگ گئی ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو ارحم الراحمین ہے، اللہ میرے لیے کچھ مہر۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ فَكَشَفْنَا مَا ثَبَتَ بِهِ مِنْ ضُرٍّ، مَا ثَبَتَ بِهِ مِنْ ضُرٍّ، جو بیماری آپ کو لگی تھی اس کو ہم نے ہٹا دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، وہ جو آپ کے اہل و عیال جو مر گئے تھے، فرماتے کہ وہ ہم نے آپ کو واپس دے دیا۔ اور وَمِثْلَهُ معهم وَرَزَقْنَاهُ مِثْلَهُ معهم، اتنا آپ کو اور دے دیا، مانا ان زندوں کو بھی، اللہ کو مردوں کو بھی زندہ کر دیا۔ ایک قول یہی ہے مولانا، اور دوسرا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کا بدلہ ہم نے دے دیا اور ایک گناہ اور دے دیا۔ تو اس بنیاد پر یہ ہے کہ یہ دوسرا قول بھی ہے۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور رحمۃ من عندنا، یہ مفعول لہ، یہ سب کچھ ہماری طرف سے رحمت۔ وذکریٰ للعابدین، رحمتاً پر عطف ہے، وذکریٰ للعابدین، اور عبادت گزار لوگوں کے لیے بطور نصیحت کی غرض سے یہ سب کچھ ہم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا مسئلہ تو آپ کے سامنے، وہ ہمارا بلوچ، اس کا نام بھی ایوب تھا، وہ غریب 3 سال تک بیمار ہو گیا، اور پھر یہ کہ دعا کرے، مولویوں سے دعا کرے، حافظوں سے دعا کرے، لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا نام بھی ایوب تھا۔ تو ایک دن کہا یا اللہ تو مہربانی پکن، من ایوب نہ ہوں، من تو بلوچ ہوں اے اللہ آپ جس کو آزمائے، میں وہ تھوڑی ایوب ہوں، سمجھ رہی میں وہ ایوب نہیں، اللہ تو میں بلوچ ہوں، میں تو بلوچ ہوں، وہ ایوب تھوڑی ہوں کہ آپ مجھے اس طرح آزما رہے ہیں۔ لیکن مولوی صاحب یہاں غور کرو، اے مولویوں غور کرو، جتنے بھی انبیاء ہیں یہاں جو دعا کرتے ہیں، سمجھ، یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کہا گیا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ہو گیا ملنگ۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس کے لیے بھی آگے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ زکریا دعا کر رہا ہے، اس کے لیے بھی آ رہا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، فاتاکی مال وصل کے لیے ہر نبی کی دعا کے بعد فَاسْتَجَبْنَا لَهُ آ رہا ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسا مہربان ہے کہ دیر نہیں لگتی، نبی کی دعا قبول ہوتی۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے وہ اخلاص آدمی اپنے اندر پیدا کر دے تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی اللہ کہے گا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔ اس لیے آج بھی اللہ بوڑھا نہیں ہو گیا مولوی صاحب۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ إِدْرِيسَ، اسماعیل اور ادریس کو وذوالکفل، اور حضرت ذوالکفل یہ یوشع ابن نون اس کا نام ہے۔ ذوالکفل ان کی اللہ آپ کا بھلا کرے لقب ہے۔ ذوالکفل کا معنی ذمہ داری لینے والا، یہ رات کو پوری رات یہ ہے کہ قیام اللیل اور دن کو روزہ رکھتا تھا۔ تکفل بالصیام و بالقیام، تکفل بالصیام و بالقیام، اس وجہ سے ذوالکفل اس کو کہتے۔ کل من الصابرین، مشقتوں پر سارے صبر کرنے والے تھے۔ واذکر الذنون، نون اس کی جمع نینان، بخاری میں آتی ہے نینان، نون کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے مچھلی کو، سمجھ شریف میں کہ نون مچھلی ہے۔ وَظَنُّونَ مچھلی والے، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جبکہ وہ یہ کہ غصہ ہو کر کے قوم سے نالان ہو کر کے نکل گئی۔ فَظَنَّ، آپ نے گمان کر دیا، انتظار نہیں کیا، اللہ کے لاڈلے تھے، اللہ مجھ پر تنگی نہیں کریں گے، سمجھے، نکل گیا، حالانکہ وہی کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ 11ویں سپارے میں آپ نے پڑھا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ،
اب عذاب کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، عذاب آنے والا تھا، لیکن قوم سمجھ گئے کہ نبی ناراض ہو کر کے ہم سے چلا گیا، یقیناً حالات اسلام آباد کے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس قوم نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ اللہ نے کشفنا عنہ عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، رسوائی والا عذاب ہم نے ان سے ٹال دیا۔ لیکن اپنے پیارے کو سمجھانے کے لیے کہ میرے پیارے تو میرے وحی کے بغیر اس طرح کیسے نکل گیا، اس لیے مچھلی کو کہا کہ اس کو نگل جا، سمجھے، اور قرآن اندازی ہو گئی جیسے کہ کشتی سے حضرت یونس کو پھینکا گیا کشتی سے، باقی لوگوں نے کہا کشتی جس طرح جھوم رہی ہے اس میں کوئی چکر ہے، قرآن اندازی کر کے اس کے وزن کو کم کرنا، بوجھ کو کم کرنا، حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے پھینکا، فساہم فکان من المدحضین، بس آپ کو پھینکا گیا قرآن اندازی کے بعد، فالتقمہ الحوت، مچھلی نے اس کو بس ایک لقمہ بنایا، ایک تلقمہ ہے اور ایک التقمہ ہے، مانا بڑی آسانی سے مچھلی نے چل، اور اس وقت اللہ کا بھلا کرے لوگوں کی قدیں ایسے نہیں ہوتی تھی جیسے بروہی اور بلوچ کی قدیں ہوتی، قداور لوگ ہوتے تھے، اتنے بڑے قد کے مالک حضرت یونس علیہ السلام، لیکن مچھلی نے التقمہ الحوت اور اس کو ایک لقمہ بنا دیا۔ یہ منظر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، میں نے دیکھ لیا الحمدللہ اس منظر کو۔ یہاں چند سال پہلے فشری پہ مچھلی انہوں نے پکڑی، اتنی بڑی مچھلی تھی کہ 45 اور 44 اور 45 اللہ آپ کا بھلا کرے فٹ اس کی لمبائی تھی، اور 44-45 ٹن اس کا وزن تھا، من نہیں بلکہ ٹن، ایک ٹن کے اندر 10 من ہوتے، سینکڑوں اونٹ بھی اتنے نہیں بن سکتے، سینکڑوں اونٹوں کے 44-45 ٹن اس کا وزن تھا۔ اگر آپ ادھر کھڑے ہوتے، میں اس طرف، آپ مجھے نہ دیکھتے، میں آپ کو نہ دیکھتا، پھر برطانیہ والے تیسرے چوتھے دن آ کر کے لے گئے اس کو، سمجھے۔ ہمارے بلوچ ساتھی ہے جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جن کی لانچیں ہیں، وہ مجھے لے گئے وہاں بلاول ہاؤس کے قریب کوئی ہوٹل تھا، انہوں نے کھانا کھلایا، پھر ہم نے کہا واجہ ہمارا بھر ہے، ہمیں لے جاؤ پیشدارے میں مچھی، یہ مچھی ہمیں دکھا دو، لے کر کے کہنے لگے ماں شمارا برگاؤں باقی ماں مچھی نا کما دیستا ہوں، یہ آنے مقابل ہچ نہیں لے گئے، ہمیں اس نے دکھا دیا، پھر کہنے لگے کہ ہم تو دریا والے لوگ ہیں، جو مچھلیاں ہمیں نے دیکھی ہے خدا کی قسم یہ اس کے آدھے تک بھی نہیں، سمجھتا ہے، اور آپ نے وہ بھی مچھلی دیکھی، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْأَنْبَرُ، دریا نے ایک مچھلی پھینکی، 300 صحابہ کئی دن سے بھوکے تھے، 300 صحابہ 18 دن صبح شام دبا کر کے کہتے مچھلی کھائی ہم نے، موٹا ہو گیا ایسے کھا کر کے، سمجھ رہی، یہ مچھلی ہوگی، اس کی 2 ہڈیاں ہم نے لے لی، ان کو اس طرح جوڑا، اونٹ پر سوار ہو کر آدمی ان کے نیچے سے جاتا لیکن ان کو پہنچ نہیں سکتا تھا، وہ مچھلی تھی جنے دا پترے، وَظَنُّونَ، وہ مچھلی والے کو یاد کر لو، اِذَّهَبَ مُغَاضِبًا، ناراض ہو کر کے قوم سے نالا ہو کر، فَظَنَّ، اس نے گمان کر دیا، أَنَّهُ لَن نَقْدِرَ، ضمیر شان، لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، ہم آپ پر تنگی نہیں کریں گے اللہ مجھ پر، یہ اس لیے نقدر کا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نے کہ ہم اس پر قدرت نہیں پائیں گے، حضرت سے تسامح ہوا، آج تک ہم اس کو بھوگت رہے، تو یہ دیوبندی کیوں نہیں کرتے کہ اس کو بدل دے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، بدل دے اس کو، اسی طریقے پر کر دے، لیکن بہت قابل اعتراض ہے، سمجھے، کس سے میں اپنے پرانے طلبہ کو تو سنا چکا ہوں، اس پر جو ہمارے بحث مباحثہ ہوتے ہیں تو ہمیں منہ کی کھانی پڑتی ہے، اور وہ کسی طرح وہ ترجمہ مناسب نہیں ہے، فظن، آپ نے گمان کر دی، وہ باقی تلقی المخاطب بما لم یترقب، وہ اصطلاح جو آتے ہیں اس کو عوام نہیں سمجھتے، فظن لن نقدر علیہ، آپ نے گمان کر دیا کہ ہم آپ پر تنگی نہیں کریں گے، فنادى فی ظلمات، اے فی ظلمات الحوت، نون کی تاریکیوں میں، مچھلی کا پیٹ، دریا کی موج در موج، آپ نے دعا کر دی، انہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ انی کنت من الناقصین، میں نے اپنے نفس کا نقصان کیا، ظالمین یہاں پر نقصان کے معنی میں ہے، ظالم کے معنی میں نہیں ہے، یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ترجمہ کرتا، سمجھے، انی کنت من الظالمین، اور ظالم کا معنی نقصان کیا، تو ظلم کا میں نے آپ کو بتا دیا، کلتا الجنتین، کل پرسوں آپ نے پڑھا کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغوں نے اپنا پھل دے دیا، ولم تظلم منہ لم تنقص منہ شیئا، کسی باغ نے پھل دینے کے اندر کوئی کمی نہیں کی، لم تظلم منہ، انی کنت من الناقصین لحقی،
میں نے اپنے نفس کا نقصان کیا، انی کنت من الناقصین لنفسی، میں نے اپنا یہ کہ نقصان کر دیا کہ میں نکل گیا اور آپ کی اجازت کے بغیر آپ نے مجھے وحی نہیں بھیجی، نقصان میرا اپنا ہو گیا۔ اڑے کچھ پلا پڑا۔ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، یہ ظالمین نقصان کے معنی میں ہو تب بھی اعتراض نہیں ہے، ظلم سمجھے، نقصان۔ دوسرا یہ ظالمین یہ ظلمتن سے مشتق ہے، الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم تاریکی کی شکل میں ہوگا، تو یہ ہوگا انی کنت من الظالمین، میں تاریکیوں والوں میں سے ہو گیا، تاریکیوں والوں میں سے ہو گیا، تاریکی میں آ گیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تاریکی اس طریقے پر تھا، مچھلی کی پیٹ میں، مچھلی دریا میں، دریا کے اوپر موج، موج کے اوپر موج، موج کے اوپر موج، اوپر بادل ہے، تو یہ تاریکیاں نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ سمجھتا ہے؟ اس لیے ابن عباس کو کسی نے سوال بھیجا، بتاؤ کہ وہ کون سی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوٹھی ہے جس کوٹھی کے اندر ایک انسان جیل میں ہے، کوٹھی بھی دوڑتی ہے اور وہ جو قیدی ہے قیدی بھی دوڑتا ہے، بتاؤ وہ کون سی زمین ہے کہ جس پر کبھی بھی سورج طلوع نہیں ہوا، کبھی بھی اس پر دھوپ نہیں پڑی ہے، بتاؤ وہ کون سے دو بھائی ہیں ایک دن کے اندر پیدا ہو گئے، ایک دن کے اندر مر گئے، لیکن ایک بھائی کی عمر 200 سال ہے، اسے اللہ آپ کا بھلا 100 سال کم ہے، دوسرے بھائی کی عمر زیادہ ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ سمجھے؟ وہ کون سی کوٹھی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ ایک قیدی ہے جو سانس بھی نہیں لے سکتا؟ وہ کون سا جیل ہے کہ جہاں پر جیل بھاگتا ہے تو قیدی بھی بھاگتا ہے؟ وہ کون سی کوٹھی ہے جس میں قیدی سانس بھی نہیں لے سکتا؟ وہ کون سی زمین ہے جس پر دھوپ نہیں پڑی؟ وہ کون سے دو بھائی ہے ایک دن میں پیدا ہو گئے اور ایک کی عمر زیادہ ہے اور ایک کی مرے بھی دونوں ایک دن میں، ایک کی عمر زیادہ ایک کی کم ہے؟ ابن عباس نے فرمایا عزیز اور عزیر دونوں بھائی، حضرت عزیر اس کا بھائی عزیز، دونوں جڑوے تھے، ایک دن میں پیدا ہو گئے، پھر عزیر کو 100 سال اللہ پاک نے یہ کہ اس کو موت دے دی، پھر 100 سال کے بعد اٹھایا، پھر کئی زمانہ زندہ رہا، پھر وہ اور اس کے بھائی دونوں ایک دن میں مرے، تو عزیر کی عمر گھٹ گئی درمیان میں 100 سال، یہ سمجھے؟ اور وہ کوٹھی جس کے اندر یہ کہ قیدی سانس نہیں لے سکتا، وہ ماں کا پیٹ ہے، بچہ جس میں ہوتا، اور وہ کوٹھی اور وہ جیل جس کے اندر اللہ کا جیل بھی بھاگتا ہے، قیدی بھی بھاگتا ہے، وہ پیٹ ہے، مچھلی کی پیٹ ہے، یہ جیل ہے کہ جس میں یونس علیہ السلام بھی اس کے ساتھ بھاگتا تھا، مکان بھاگتا ہے تو مکین بھی اس کے ساتھ بھاگے گا، اور وہ زمین کی جس پر دھوپ کبھی نہیں پڑی، کہتے ہیں کہ وہ بحر قلزم ہے، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا تو زمین واضح ہو گئی، پھر اس پر اس دن دھوپ پڑی، ورنہ کبھی اس پر دھوپ نہیں پڑی، دریا دھوپ کو نیچے چھوڑتے بھی نہیں۔ سمجھتا ہے؟ یہودی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان سوالات کا جواب کوئی ماں کا لال نہیں دے سکتا، یہ کسی نبی کا شاگرد ہی ہوگا، واقعتاً تمہارا نبی سچا ہے۔ سمجھتا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجینا من الغم، ہم نے یہ کہ غم وحشت سے آپ کو یہ کہ ہم نے نجات دے دی، اس لیے کہ بالکل الگ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ جان كان كذلك وزكريا اذكر زكريا اذ نادى ربه يا رب لا تذرني فردا، مجھے اللہ اکیلا نہ چھوڑ دو، انت خیر الوارثین، فاستجبنا له وهبنا له يحيى، آپ کی دعا قبول کر دیا، آپ کو یحییٰ دے دیا، واصلحنا له زوجه، اور آپ کی بیوی کو بھی ٹھیک کر دیا ولادت کے لیے، اس لیے کہ بیوی بانجھ ہو چکی تھی، بیوی کو ٹھیک کر دیا۔ انهم كانوا يسارعون في الخيرات، یہ سارے لوگ نیکیوں کے اندر دوڑ لگانے والے تھے، ويدعوننا رغبا ورهبا راغبین وراہبین، یہ ہمیں پکارتے تھے اس حال میں کہ اللہ امید رکھتے ہوئے، رغبت رکھتے ہوئے اور یہ کہ ڈرتے ہوئے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ سارے ہمارے سامنے سر جھکانے والے تھے۔ والتی اذکر، التی اس خاتون کا بھی تذکرہ کرو، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا، فنفخنا فیہا کمن فی جیبہا، فی جیبہا آپ کے گریبان کے اندر ہم نے یہ کہ پھونک مارا، جبریل نے پھونک مارا لیکن جبریل کے پھونک کو اپنا پھونک کرا دے، فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اپنے یہ کہ روح سے، روح عیسیٰ، وجعلنا آپ کو بنا دیا اس خاتون کو، وبنا آپ کے بیٹے عیسیٰ کو، آیۃ للعالمین، کتنے انبیاء کا تذکرہ آ گیا۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدۃ، یہ تمہارا دین ہے دران حالانکہ ایک دین ہے۔ ان ہذہ امتکم خبر ہے ان کے لیے، امۃ واحدۃ اس کے لیے حال بنے گا، یہ بھی جامد ہے، موصوف بھی صفت حال بن گیا، قانون آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ
درالے کہ ایک دین ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، میں تمہارا رب ہوں جب ایک ہی رب ہوں، إِن كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَاعْبُدُونِي كَمَا وَحِّدُونِي، میرے توحید کے قائل ہو جاؤ۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، پھر ان لوگوں نے تفرق بازی آپس میں ڈال دی۔ ثم تفرقوا بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اپنے معاملات میں انہوں نے تفرق ڈالا، فرقہ بازیاں ہوں گے۔ کل الینا راجعون، کوئی دین حق پر چلے یا باطل پر چلے سب ہمارے پاس لوٹ کر کے آ جائیں گے۔ کل راجعون الینا، یہ سارے کے سارے ہمارے پاس آ جائیں گے، پھر ہم دیکھیں گے۔ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، جس نے نیکیوں کا ارتکاب کیا ایمان کی حالت میں شرط ہو گیا، فلا کفران کائن لسعیہ ثابت لسعیہ، اس کی بھاگ دوڑ کے لیے اور اس کی صحیح اور دوڑ کے لیے کوئی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کے اعمال کی قدردانی کی جائے گی۔ وَإِنَّا كَاتِبُونَ لَهُ، ہم اس کے ثواب کو لکھنے والے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّكُمْ لَا يَرْجُونَ، خیال کر لینا، حرام خبر مقدم ہے، علی قریۃ، قریۃ موصوف ہے، اہلکنا پورا جملہ فعل با فاعل مفعول مل کر صفت ہے، یہ حرام کے ساتھ متعلق خبر مقدم ہے، اور انہم لا یرجعون، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اس کے لیے مبتدا مؤخر بنے گا۔ ان اپنے اسم خبر سے مل کر کے بتاویل مفرد، جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، جن بستیوں کو ہلاک کر دیا، انہم لا یرجعون، دنیا کی طرف واپس لوٹ کر کے وہ نہیں آئیں گے، دنیا کی طرف اللہ آپ کا بھلا کرے لوٹ کر کے نہیں آئیں گے، یا خدا کے حکم کے بغیر کسی طرف یہ ہے کہ وہ لوٹ کر کے نہیں جائیں گے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، لا يرجعون إلى الدنيا بغیر اذن اللہ، ہو گیا انہم لا یرجعون، یہ مبتدا مؤخر ہو گیا، اور حرام علی قریۃ ہو گیا ملنگو، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا وحرام علی قریۃ اہلکناہا انہم یرجعون، ہاں ملنگو، وحرام علی، پہلے لا کو میں نے اصل قرار دیا، اب وحرام علی قریۃ اہلکناہا، جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، فرماتے کہ حرام ہے یعنی ممتنع ان پر، ممتنع علیہم ناجائز ان پر، غیر جائز علیہم انہم یرجعون الی الدنیا، کہ وہ دنیا کی طرف آ جائیں، معنی وہی بنتا ہے، سمجھ رہی؟ اس موقع پر میں نے لا کو اللہ کا بھلا کرے زائد قرار دیا، چلے گا مولانا، نہیں آئیں گے دنیا حتیٰ اذا فتحت یاجوج و حتیٰ ابتدا، یہ کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہے، اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کا دروازہ کھلے گا، جیسے کہ کل آپ کے سامنے وقع کیا ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، ہو گیا وہ صد اور وہ بند جو بنایا سکندر ذوالقرنین نے، اس کو جب ہم توڑیں گے پھر یاجوج ماجوج یہ ہے کہ وہ ٹوٹ پڑیں گے۔ اذا فتحت، یہ بلوچستان میں آ چکے ہیں، سمجھ رہی میں کیا، اور دجال احسن آباد میں آیا، سمجھے؟ ایک کتاب ہمارے دوست نے لکھی ہے، دجال کون اور کہاں، سمجھ رہی میں کہ دجال کون اور کب، اور درمیان میں مصنف کا نام اپنا لکھا ہے، سمجھے؟ تو ایک آدمی دجال کون، جوابی مصنف، مصنف کا نام بھی اس پہ لکھا ہوا، سمجھے؟ میں نے کہا یار اس کو بھی تو ٹھیک کرو، سمجھے؟ ہے یہ ہوتا ہے مولانا، محدثین کے اصولوں سے ہٹ کر کے پیشین گوئی ہوئی کہ فلاں زمانے میں دجال، لیکن وہ نہیں ہوگا، دجال آئے گا نہیں تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ حدیثیں بھی جھوٹی، ان کا نبی بھی جھوٹا، ہوا یہ ہوا، نہ نبی جھوٹا ہے نہ حدیثیں جھوٹی، جھوٹے مولوی ہوتے ہیں جو حدیث کو سمجھتے نہیں۔ محدثین کے اصولوں سے ہٹ کر کے ایک آدمی اخباروں کو سامنے رکھ کر کے جب آدمی لکھے گا، یہی ہوا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ مولانا مودودی اللہ غری کے رحمت کر دے، بڑے لوگوں میں سے ہے، ہمیں ان سے تھوڑا سا شکایت ہے، آدمی جب علم نہیں پڑھتا تو پھر یہ ہوتا ہے۔ میں مولانا مودودی کی تفسیر کو پڑھتا بھی ہوں، اس سے استفادہ بھی کرتا ہوں، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ بہت سی چیزیں اس میں، بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں اس میں، لیکن الائمۃ من قریش، ائمہ قریش میں سے ہوں گے، اس نے کہا کہ یہ تو سارے کے سارے قریش کوئی بھی نہیں ہے، یہ حدیث ہی جھوٹی ہے، جبکہ یہ روایت تواتر کے درجے میں، حدیث کا معنی ہی سمجھ میں نہیں آیا، الائمۃ من قریش، جبکہ اس کا معنی، اس کو خبر سمجھا کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے، پھر دیکھا نواز شریف بھی قریشی نہیں ہے، زرداری بھی قریشی نہیں ہے، امیر المومنین حضرت اقدس مولانا حاجی عمران خان صاحب وہ بھی قریشی نہیں ہے، حاجی مشرف صاحب ان میں سے کوئی بھی قریشی نہیں ہے، کہا لہٰذا یہ حدیث جھوٹی، ارے متواتر روایت کو جھوٹی کہہ رہے ہو، اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے، بلکہ یہ خبر ہے انشاء کے معنی میں، ائمہ قریش میں سے ہونے چاہیے، جی سمجھتا ہے؟
میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاتا کہ خبر اور انشاء کیا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں انشاء کی وہ 10 علامتیں ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ 10 علامتیں نہیں ہیں، زیادہ بھی ہے، اصل چیز مسئلہ کچھ اور ہے، سمجھے؟ یہ آپ کو میں رہنمائی کروں گا کہ یہ المدرس الافضل جو مطول کی شرح ہے، یا جامع المقدمات، اسی طریقے پر المقررات، یہ محمد علی افغانی شیعہ ہیں، بہت اچھا لکھتا ہے، بہت اچھا لکھتا ہے، سمجھے؟ نحو کا غضب کا ماہر ہے، میں اس سے بہت استفادہ کرتا ہوں، سمجھ شریف میں؟ اپنے لوگوں کی کتابیں بھی پڑھی لیکن ان کو بھی نحو میں ماہر ہے مولوی صاحب، بہت اچھا ماہر ہے۔ اب جیسے کہ شیعہ نے ہمیں پکڑا، بہت اچھا پکڑا، اس نے کہا کہ تمہارے سارے ترجمے کہتے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو گئے اور وہ خود تباہ، کہا یہ سب جھوٹ ہے، وہ اس کے ہاتھ تباہ نہیں ہو گئے، وہ ٹھیک ٹھاک مر گیا، سمجھے؟ تو یہ خبر ہے، لیکن انشاء کے معنی ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہوں اور وہ خود تباہ ہوں، اللہ کرے اس کے ہاتھ تباہ ہوں اور وہ خود تباہ ہوں، یہ انشاء۔ اب جملہ انشائیہ انس کے قائل اشرا بسیط کو کس صفت نتوان کر دے، سمجھے؟ وہ پورے مفسرین سارے کے سارے غرق ہو گئے جی، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی، سمجھے؟ پڑھ لیں آپ، اگر آپ کو نہ ہو مسئلہ، طبیعت پر آپ کے وہ نہ آ جائے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، ہر اونچی جگہ سے یہ دوڑ لگا کر کے آئیں گے، من کل حدب ینسلون کے ساتھ متعلق ہے۔ واقترب الوعد الحق، اور وعدہ حق یہ کہ قریب آ جائے گا، یعنی قیامت کا وقت۔ فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، بس اچانک آپ دیکھیں گے کہ ابصار الذين كفروا، کافروں کی آنکھیں شاخصة اٹھی ہوئی ہوں گے، آنکھیں ان کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آنکھیں ان کی پھٹی ہوں گی، اٹھی ہوئی ہوں گے۔ یا ویلنا کہیں گے، یقولون یا ویلنا قد کننا فی غفلت من ھذا، اس سے پہلے ہم غفلت میں تھے، بل کننا ظالمین، انکم کہا جائے گا انکم وما تعبدون، تم اور تمہارے معبود تعبدونہ من دون اللہ، حسب جہنم، جہنم کے ایندھن ہو، انتم واردون لہا، تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ بدل ہے حسب جہنم سے، گویا کہ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوا فیہا، یہ تمہارے بت اگر معبود ہوتے، ما وردوا جہنم، تو یہ جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ وکلهم خالدون فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر، گدھے کی آواز ان کی ہوگی۔ وہم فیہا لا یسمعون، کچھ بھی وہاں پر یہ کہ اور کچھ نہیں سنیں گے۔ ہو گیا مولانا؟ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک، اب بتایا کہ جن کی عبادت تم نے کی وہ بھی جہنمی ہے، تو شبہ ہو رہا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کی لوگ عبادت کرتے، عزیر کی کرتے، تو فرمایا کہ نہیں، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، ہمارے طرف سے جن کے لیے حسنہ جنت کا یہ کہ فیصلہ ہو چکا ہے، اولئک مبعدون عنہا، یہ اس سے مستثنیٰ ہے، لہذا ان کو نکال دیا۔ 25ویں پارے کے اندر بھی یہ مسئلہ آ جائے گا، یہاں بھی اس کو آپ سمجھ لیں۔ اور ویسے بھی پتہ چلتا ہے انکم وما تعبدون، ما عام طور پر غیر ذوی العقول میں استعمال ہوتا ہے۔ غیر ذوی العقول وہ بت ہے، وہ درخت ہے، وہ گھوڑے ہیں، وہ قبریں ہیں، اس قسم کے، برخلاف ان کے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اس میں داخل تھے ہی نہیں، لیکن تاہم شبہ ہو رہا تھا کہ اللہ کے پیارے وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ پاک نے ان کو نکال دیا۔ اڑے کچھ پڑھا نہیں پڑا، لا یسمعون حسیسا، وہاں پر یہ کہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو جہنم کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے، جہنم کی کوئی آواز بھی نہیں سنیں گے یہ اللہ والے لوگ۔ حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، وَهُمْ خَالِدُونَ فِي مَا اشْتَهَتْ، یہ جنت میں رہیں گے، فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، جو کچھ ان کا دل چاہے گا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، فرماتے کہ فزع اکبر ان کو کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ فزع اکبر سے مراد النفخ ثانیہ، نفخ ثانیہ۔ وتلقاهم الملائکۃ، فرشتے ان سے ملیں گے، یقولون، فرشتے کہیں گے، ھذا یومکم الذی، یہ وہ تمہارا دن ہے، کنتم توعدون، جس کا تمہیں وعدہ ملتا تھا۔ ہو گیا مولانا؟ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کنتم توعدون، یہ وہ دن ہے۔ اب اس ہو سے یہ بدل بنے گا، یوم نطوی السماء، جس دن آسمان کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کے اندر یہ کہ لپیٹ لیں گے۔ اور یاد رکھو اللہ کے دونوں ہاتھ کلتا یدہ یمین، حدیث میں آتا ہے دونوں ہاتھ دائیں شمار ہوتے ہیں، یہ قیاس یہاں نہیں چلے گا، اللہ کے لیے بائیں ہاتھ کا سوال ہی نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، دونوں دائیں۔ یوم نطوی السماء کنتم توعدون، یہ وہ تمہارا دن ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ یوم نطوی السماء، اس ہو سے بدل بنے گا، یوم نطوی السماء، جس دن آسمان کو ہم یہ کہ لپیٹ میں لے لیں گے، تین کائنن کطی السجل علی الکتب، یہ لام علی کے معنی میں، کطی السجل علی الکتب، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کر رجسٹر وہ لپٹ جاتا ہے اور مشتمل ہوتی ہیں علی الکتب، چھوٹے چھوٹے صحیفوں پر۔ ہو گیا ملنگو؟
اڑے ہو گیا مولانا؟ فرماتے ہیں کہ یوم نطوی السماء طین کائنن کطی سجل علی الکتب، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ صحیفہ اپنے مکتوبات پر، جیسے کہ رجسٹر اعلیٰ مکتوبات اپنے مکتوبات پر مشتمل ہوتی ہے، کتب مکتوب کے معنی میں ہوگا. ہو گیا مولانا؟ فرماتے ہیں کہ نعیدہ، بندے کو لائیں گے دوبارہ، اس کو اٹھائیں گے، نعیدہ اعادتاً کائنتاً کما بدانا اول خلق. اڑے ہو گیا مولانا؟ کما بدانا، اصل یہ نعیدہ اعادتاً کائنتاً کما بدانا، یہ کما بدانا یہ کائنتاً ثابتتاً کے ساتھ متعلق، اعادتاً کے لیے صفت بنے گا، نعیدہ کے لیے مفعول مطلق بنیں گے، گڑ 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 نہیں کرنا جانے دا پتریا، سمجھے؟ اور اول خلق یہ مفعول بھی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. وعدن علینا وعدناہ وعدن علینا، یہ وعدہ ہم نے کیا، انا کنا فاعلین، یقیناً ہم ان کو اٹھائیں گے، بعثت ہوگی. انا کنا فاعلین انا نبعثہم، بعثت ہوگی. ہو مولانا، انا کنا فاعلین ذالک البعث، انا کنا نحن نبعثہم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور کے اندر لکھا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذکر، من بعد ذکر تورات کے بعد، تورات کے بعد ہم نے یہ لکھ دیا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ان الارض یہ زمین، اس کے وارث بنیں گے ہمارے بندے، اس کے وارث بنیں گے ہمارے. مولانا یہاں زبور سے زبور ہی مراد نہیں ہے، الکتب المنزلہ، سمجھے؟ تورات وغیرہ ان میں ہم نے لکھ دیا. فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے بعد، من بعد ذکر، لوح محفوظ کے بعد ہم نے لکھ دیا. اور تورات ذکر کا معنی تورات سے بھی کرتے ہیں، ان الارض یرثها عبادی الصالحون. پھر اس صورت میں زبور اپنی جگہ پر ہوگا. اور ایک یہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ بَعْدِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، لوح محفوظ کے بعد یہ کی کتاب میں نے لکھ دیا ان الارض یرثها. دوسرا یہ کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، زبور معروف زبور، من بعد الذِّكْرِ بعد التورات، جو بھی ہے دونوں میں سے جو بھی کرو. ان الارض یرثها، زمین کے وارث بنیں گے عبادی الصالحون. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابد، اس ھذا کا مشار الیہ قرآن ہے. اس قرآن کے اندر فرماتے کہ تبلیغ موجود ہے، عابدین عبادت والوں. دوسرا یہ کہ تبلیغ سے ہٹ کر یہاں بلاغ کا معنی کافی کا ترجمہ کرو. ان فی ھذا القرآن لکفایۃ لقوم عابدین، بلاغ کافی کے معنی میں، کفایت کے معنی میں. اور پہلے تبلیغ میں نے عرض کیا. ہو گیا مولانا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، قرآن بھی رحمت ہے اور آپ بھی رحمت ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس رحمت پر لمبی تقریر کر کے میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین. مولانا رحمت للعالمین محمد رسول اللہ، تو عالمین میں اللہ آپ کا بھلا کرے. رحیم دیکھے گا کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو ترس آئے گا. اس کو تکلیف، جانور کو، گدھے کو، گھوڑے کو، درختوں کو، ان کو سب کو. لہذا رحیم کی رحمت ہر جگہ موجود ہے. محمد رسول اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ میں ایک جواب نحوی دے دوں گا، باقی جو حضرت اقدس مولانا سرفراز خان نے جنہوں نے جو جواب دیا اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. لیکن اللہ کرے اس پوری جماعت میں ایک دو بندوں کو سمجھ میں آ جائے، میری نجات کے لیے کافی ہے. سمجھتا ہے؟ محمد رسول اللہ رحمت ہے تو ہر جگہ حاضر ہے. سمجھے؟ عالمین کے ہر ایک کے عالم کے اندر یہ چرند پرند، یہ درخت، یہ سارے کے سارے تو ہر جگہ پر پھر یہ کہ اس کی رحمت، رحیم خود موجود ہوگا، رحمت اس کی موجود ہوگی. اشکال سمجھ میں آ گیا؟ جواب ذرا سمجھ لینا. رحمتاً مفعول لہو ہے. مفعول لہو کا مفعول لہو فعل مذکور کے فاعل کا، فعل مذکور کے فاعل کا فعل ہوتا ہے. کیا عرض کیا؟ مفعول لہو فعل مذکور ارسلنا ہے، فاعل اس کا نا ہے. سمجھے؟ فعل مذکور کے فاعل کا، فعل مذکور کے فاعل کا فعل ہوتا ہے. ارسال اللہ کا فعل ہے، رحمت بھی اللہ کی فعل ہے. رحمت کی غرض سے آپ نے بھیجا ہے، لیکن اصل اللہ آپ کا بھلا، یہ رحمت جو جس سے آپ کا استدلال ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کیا ہے؟ یہ اللہ کا فعل ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ نجات کے لیے بہت ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ نحوی مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ. اب
رحمت کی انتہا کو بتا رہا ہے جو بندوں تک یہ ہے کہ پہنچے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ قل انما یوحی الیہ، مجھے وہی ہوگی، انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، اللہ ایک ہے تو فہل انتم مسلمون کا ترجمہ آپ کو بتایا، اسلموا 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 وحدوا، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر روگردانی کرو گے، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ، روگردانی کرے تو کہہ دو، آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، میں نے آپ کو یہ کہ اطلاع کر دی ہے لڑائی کی، پھر اگر روگردانی کرو گے تو برابر سرابر، اب معاہدہ اور ختم ہے، عہد نہیں، اب لڑائی ہوگی۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ، باقی کہتے ہیں عجاب عجاب عجاب، مجھے معلوم نہیں ہے، نافیہ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، یہ قریب مبتدا ہے اور بعید اسی طرح تفعیل اس پر ما توعدون اس کا فاعل بنے گا، سمجھ رہے ہیں، فاعل سد مسد الخبر، مبتدا کی قسم ثانی جو آپ پڑھتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ انہ یعلم الجہر من القول، وہ اونچی آوازوں کو باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے، ویعلم ما تکتمونہ، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وإن أدری لعلہ فتنۃ لکم، مجھے معلوم نہیں ہے لعل العذاب یا لعل تاخیر العذاب، تاخیر عذاب تمہارے لیے ایک آزمائش ہوگی، ومتاع الی حین، ایک وقت تک اللہ تمہیں فائدے دیتا، زندہ رہو۔ قل قال ربکم، قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب احکم بالحق، حق کے فیصلے فرما دے، وربنا الرحمن المستعان، ہمارا پروردگار وہ رحمان ہے کہ اسی سے مدد لی جاتی ہے، رحمان خبر اول ربنا کے لیے، المستعان دوسری خبر، علی ما تصفون، اللہ سے مدد لی جائے گی تمہارے جھوٹوں پر، علی ما تکذبون، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا آپ کو بتا دیا کہ یصفون تصفون ہر جگہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے جھوٹ کے معنی میں ہوگا، اللہ سے مدد لی جائے گی، علی ما تصفون من ان للہ ولدا، ان عیسیٰ ولد اللہ، ان عزیر ولد اللہ، یہ تمہارے جھوٹ، ان للہ شرکاء، یہ سارے جھوٹ، اس میں میں محمد بے بس ہوں، بے کس ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ سے مدد لی جائے گی تمہارے اس قسم کے جھوٹوں کے مقابلے کے لیے بڑی طاقت چاہیے، ساری دنیا الو کے پٹے بن گئے ہیں تو کچھ تو ہمیں کرنا ہے، ایک اللہ کی مدد ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ۔